اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو امام الانبیاء آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے جلیل القدر انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، اس پروردگار نے ہم کو بغیر تمنا کیے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کچھ ایسے ناہنجار کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو اس امت کے افراد کے ایمان پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو، ایمان والوں کو بار بار آزمایا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان والا اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہونے کا اقرار کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے آخری نبی تسلیم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں: فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جان لے کہ تم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اپنے وعدے کے اندر، اپنے اقرار کے اندر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔
کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی وجود میں نہیں آئے گا، اور اگر اللہ رب العزت کو نبی بنا کر بھیجنے کی اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اگر میرے بعد کسی انسان کی، کسی ذات کی، کسی شخصیت کے نبی بننے کی ضرورت اگر ہوگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو جائے، کسی کے نبی ہونے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کون ہوں گے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ کے بعد کسی اور کے نبی بننے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ جیسا اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل فرمایا، اس دین کو کامل فرمایا، بالکل اسی طرح سے نبوت کے سلسلے کو بھی اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا، اور نبوت کے سلسلے کو بھی مکمل کر دیا۔ اور آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی جیسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی صاف طور پر وضاحت فرما دی کہ قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، جبکہ جھوٹے تو اور بھی بہت سارے ہیں، ہر زمانے کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اگر ان کی گنتی کی جائے تو 30 سے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جس کی جماعت بہت بڑی ہوگی، جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے، ایسے کتنے ہوں گے؟ وہ 30 ہوں گے۔ اور ان 30 میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتائے گا یزعم انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن کے اندر، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجا۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرب کے اندر نبی ہیں اور میں یمن کے اندر ہوں، میں یمن کے اندر نبی ہوں، تم وہاں کا علاقہ سنبھالو اور میں یہاں کا علاقہ جو ہے سنبھال لیتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ لالچ دینے کی باتیں بھی کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں جتنا مال چاہیں گے آپ کو اتنا مال دیا جائے گا، جتنی عورتیں آپ کو چاہیے اتنی عورتیں آپ کو دی جائے گی۔ جب وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھوایا، اور اس کے جواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی لکھا کہ انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس خط کو اس کے پاس کون لے جائے؟ وہ بڑا ظالم تھا،
جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا، وہ صحابی کو جو ہے شہید کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ جو کوئی اس کا انکار کرتا اس کو جو ہے قتل کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کر کے اس ظالم کے پاس جائے؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے، جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو بلا کر کے وہ خط ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اے حبیب تم اس خط کو لے کر کے یمن کے اس کذاب کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان صحابی اپنی کھجور کی دکان کو چھوڑ دیے اور اسی حالت میں اسی وقت یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آپ کو متعین کر کے کہا تھا۔ صحابہ میں تو آپ نے اعلان کیا تھا، لیکن جب حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو جب مخاطب کیا تو آپ کے ساتھ وہ حکم خاص ہو گیا۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ اکیلی ہے، میں اپنی والدہ کے پاس جا کر کے یہ بات بتاتا ہوں اور ان کو اطلاع کرتا ہوں، اس کے بعد میں سفر پر روانہ ہوتا ہوں، یہ تک نہیں کہا۔ کیا فرما برداری تھی صحابہ کی، اللہ اکبر۔ تو وہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو لے کر کے یمن پہنچتے ہیں اور اس قذاب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حواری آیا ہوا ہے، کوئی صحابی آیا ہوا ہے۔ چنانچہ جب اس ظالم قذاب کے دربار میں حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو لے جایا جاتا ہے اور اس خط کو جو ہے وہ کھول کر کے دیکھتا ہے تو وہ غصے سے بالکل آگ بگولا ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب اپنی جوانی پر رحم کرو۔ ابھی 18 سال کے نوجوان تھے، تو کہتا ہے کہ حبیب اپنی جوانی پر رحم کرو اور تم مجھے نبی مان لو اور محمد کا انکار کر دو، میں تمہاری زندگی بخش دوں گا۔ لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق پیا تھا، تو کس کا پیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا تھا۔ آپ کی محبت کی ایک نگاہ آپ کے ایمان کو جو ہے ڈگمگا نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو چاہے جو کچھ کر لے، میں تو یہی کہوں گا جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، جو میرے آقا نے کہا ہے، انت کذاب انت کذاب انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے کہا کہ حبیب پھر کہتا ہوں کہ تو محمد کا انکار کر دے اور مجھے نبی مان لے۔ لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو وہ ظالم سب سے پہلے آپ کے انگوٹھے کو کاٹ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہوگے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر انجام کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ کا ایک انگوٹھا کاٹا گیا، ایک انگلی کاٹی گئی، دوسری انگلی کاٹی گئی، تیسری کاٹی گئی، چوتھی کاٹی گئی، اس طرح سے دونوں ہاتھ کی 10 انگلیاں اس نے کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ حبیب بتاؤ اب بھی موقع ہے، اگر تم مجھے مان لیتے ہو تو میں تم کو ابھی بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ لیکن قربان جائے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر کہ کیسا زبردست ایمان تھا کہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو چاہے جو کر لے
لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ ظالم آپ کا یہ ہاتھ جو ہے یہاں تک کاٹ دیتا ہے، دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد پھر پوچھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، تو کوہنی تک دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد کندھے تک دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پھر پیروں کی دونوں انگلیاں، دونوں پیروں کی جو ہے 10 انگلیاں کاٹ دیتا ہے، ٹخنوں تک دونوں پیر کاٹ دیتا ہے، گھٹنے تک کاٹ دیتا ہے، اس کے بعد کمر تک دونوں پیر کاٹ دیتا ہے۔ اب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا دھڑ مبارک زمین کے اوپر ہے، سارے اعضاء اطراف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں میرے عزیزوں کہ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس کو زندگی کے اندر جس کے ہاتھ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، پیر کاٹے گئے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن وہ تکلیف ایک طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہونا، اس کی لذت ایک طرف۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا دھڑ مبارک پڑا ہوا ہے۔ وہ ظالم پھر کہتا ہے، سینے پر جو ہے پیر رکھ کر کے کہتا ہے کہ حبیب ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، تم کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، اس ظالم کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم مجھے کچھ تکلیف دینے لگے اور میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے، اس لیے اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ لیکن وہ ظالم جو ہے یہ کلمات کو سنتے سنتے آپ کے گلے کے اوپر بھی وار کر دیتا ہے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اور اس طرح سے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھ رہے میرے عزیز کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خبر ان کی والدہ تک پہنچ جاتی ہے، اور ان کی والدہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک پہنچتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی ماں کو اس کے بیٹے کے بارے میں یہ اطلاع دی جائے کہ تمہارے بیٹے کا یہ حال کیا گیا، تو اس ماں کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی۔ لیکن قربان جائے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے پر۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں نے آج ہی کے اس دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو جنا تھا، کاش مجھے بہت افسوس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک نہیں 1000 بیٹے بھی اگر عطا کرتا تو میں اپنے نبی کی جان پر تمام بیٹوں کو قربان کرتی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا، اور یہ جذبہ تھا صحابیات کا کہ اپنے آپ کو قربان کرنا تو پسند کرتے تھے، لیکن ایمان کے اندر ذرہ برابر ڈگمگاہٹ آنا، کمی آنا، اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے جھوٹے پیدا ہوئے ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان جھوٹوں سے اپنے ایمان کو بچانا یہ ہر ایمان والی کی خود ذاتی ذمہ داری ہے، خود اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جھوٹوں کو جھوٹا جانیں۔ کسی نے اس کذاب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے درمیان میں تو بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اپنی رحمت کا، تو وہ یتیم ہمیشہ کے لیے اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس یتیم کے سر پر کوئی بندہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر تو نبی ہے اور تو اگر کسی یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیرے گا تو کیا ملے گا؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میرے پاس یتیم کو لے کر آؤ اور دیکھو کہ میں بھی اس کو مالدار بناتا ہوں۔ چنانچہ کچھ یتیم بچوں کو لایا گیا، اس نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، دوسرے دن وہ سارے کے سارے یتیم بچے گنجے ہو گئے، ان کے سروں سے بال ہی اتر گئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں اور یہ جھوٹا اور مکار ہے۔ چنانچہ دوسرے دن کچھ لوگوں نے اور ایک بات اس کے سامنے رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گونگے بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور صرف بولنا نہیں شروع کرتا بلکہ وہ وقت کا جو ہے زبردست قاری بن جاتا ہے، زبردست محدث بن جاتا ہے، اور اس کے منہ سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنی جھوٹی کرامت دکھا دوں، تو اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس بچوں کو لے کر آؤ۔ چنانچہ اس کے پاس کچھ بچوں کو لایا گیا جو زبان سے گونگے تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، تو اس نے ان کے منہ کے اندر اپنا جو ہے گندا لعاب ڈال دیا۔ وہ گندا لعاب ڈالنے کی وجہ سے وہ بچے ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کا منہ ہی بند ہو گیا، اور کچھ بچے ایسے لائے گئے جو بولنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ میرا لعاب جب پڑے گا تو بھی اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ چنانچہ جب ان کے منہ کے اندر اس نے جب اپنا تھوک ڈالا تو وہ بچے ہمیشہ کے لیے گونگے ہو گئے، ان کی بولنے کی قوت سلب ہو گئی۔ تو یہ میرے عزیزو جھوٹ، مکاری اور صداقت کے اندر یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر ایسے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ پیدا ہوتے رہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ایران کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں سے جھوٹے آج موجود ہیں، بلکہ ایران کی جیل کے اندر 3500 مہدویت کا دعویٰ کرنے والے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے آج جیلوں کے اندر قید ہیں، اور جتنے ان کے ماننے والے، ان کے جو چیلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جیلوں کے باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی رہائی ہو جائے۔ تو ایسے ہی آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی ایک جھوٹا جو ہے، جس کو حکومت کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے کھڑا کیا گیا ایجنٹ بنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی۔ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت جب آئے گی تو اس کے شروع میں میں ہوں گا۔ کیف تہلک امتی، کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی، انا فی اولہا، کہ جس کے شروع میں میں ہوں، والمہدی فی وسطہا، اور اس کے درمیان میں حضرت مہدی ہوں گے، وفی آخرہا عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کی ہر طرف سے حفاظت فرمائی ہے۔ شروع میں اللہ کے نبی ہیں، درمیان میں حضرت مہدی ہیں، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، کچھ علامتیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کا نام سب سے پہلے میرے نام کے برابر ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے وہی نام ان کا بھی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سب جانتے ہیں، کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، اور ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پیدا ہوں گے تو مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ اب بتائیے کتنی صاف اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی۔ اور جب وہ پیدا ہوں گے اور اپنے شعور کو پہنچیں گے، یعنی جس شعور کو جو ہے نبی پہنچتا ہے، نبوت کے مقام کو جو ہے نبوت کی عمر کو پہنچتا ہے، جب وہ بھی اس عمر کو پہنچیں گے تو لوگ خود ان کو دیکھ کر کے جانیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں، اور لوگ ان کو پہچاننے لگیں گے کہ آپ ہی حضرت مہدی ہیں۔ مہدویت یا مہدی ہونا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کوئی مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے۔ تو لوگ خود ان کو دیکھ کر کے سمجھنے لگیں گے کہ آپ ہی حضرت مہدی ہیں۔ وہ صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا حلیہ اور جو ہے ان کا تقوی، ان کی طہارت کو دیکھ کر، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر لوگ خود سمجھنے لگیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں۔ چنانچہ جب ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ لوگ مجھے مہدی سمجھ رہے ہیں تو وہ فوراً مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ وہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود امت کے دلوں کے اندر ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ مہدی ہیں، اور اس کو بھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بھاگ کر کے کہاں جائیں گے؟ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کے دوران بھی لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے کہ یہی حضرت مہدی ہیں، اور وہیں پر آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر ایک جھوٹا جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے بہار کے اندر، دربھنگہ ضلع کے جو ہے عثمان پورہ علاقے میں، وہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ اور یہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ بہار کے اندر پیدا ہو رہا ہے، دربھنگہ ضلع کے عثمان پورہ علاقے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اور حضرت مہدی مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے، اور یہ دربھنگہ ضلع سے بھاگ کر کے کہاں آتا ہے؟ یہ مہاراشٹر آتا ہے، اورنگ آباد آتا ہے۔ وہاں رہ کر کے جو ہے پہلے تو دہلی آتا ہے، اور دہلی کے بعد جب وہاں علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، تو یہ وہاں سے بھاگ کر کے پھر اورنگ آباد آ گیا، اور پھر وہاں سے بھی بھاگ کر کے بھی عثمان آباد آنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے شکیل۔ اور حضرت مہدی کا نام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، میرے نام کے ساتھ ان کا نام ہوگا محمد، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کے باپ کا نام حنیف۔ بتائیے کتنا فرق ہے، ایک طرف اس کا نام شکیل اور باپ کا نام حنیف، اور وہ حضرت مہدی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، اور وہ پیدا ہو رہے مدینہ منورہ کے اندر اور ہجرت کر رہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور یہ بھاگ کر کے آ رہے ہیں مہاراشٹر کی طرف۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور حضرت مہدی جب آئیں گے تو وہ چھپیں گے نہیں کہیں پر، بلکہ وہ تو لوگوں کے درمیان میں ہوں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، لوگ ان کے اوپر ٹوٹ کر کے پڑیں گے کہ آپ ہی حضرت مہدی ہیں۔ اور جب وہ آئیں گے تو وہ صرف اور صرف جو ہے دین کا کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ سیاست بھی کریں گے، وہ حکمران بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے زمانے میں آئیں گے، وہ بھی حکمران ہوں گے۔ اور جب حضرت مہدی آئیں گے تو ہر طرف انصاف، عدل و انصاف جو ہے قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہر طرف عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، کوئی صدقہ لینے والا موجود نہیں ہوگا، کوئی فقیر موجود نہیں ہوگا، اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، اپنا صدقہ دینے کے لیے ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اور آج کیا حال ہے؟ اور حضرت مہدی کی مدت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مدت صرف اور صرف 9 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا، اور 49 سال کی عمر میں وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ پیدا ہوتا ہے 1968 کے اندر، 1968 سے لے کر کے آج تک کتنا ہو رہا ہے؟
55 سال ہو رہے ہیں، اور ان کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 49 سال ان کی عمر جو ہے عمر مبارک ہوگی، اور اس قذاب کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ 55 سال ہو رہی ہے۔ اور جب وہ آئیں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل جو ہے ختم کر دیں گے، لیکن آج یہ آنے کے بعد جو ہے خنزیر اور بڑھ ہی رہے ہیں، جہاں گلی میں جاؤ وہاں پر جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ وہ تو چھپیں گے نہیں، اور یہ تو چھپ چھپ کر کے پھرتا ہے، کسی کے سامنے آنے کی کبھی ہمت نہیں کرتا، کبھی کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ ان جھوٹوں کو میرے عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شکیلیت کا جو لبادہ اوڑھ کر کے نوجوانوں کے اندر ایک قسم کی گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ میرے عزیزو وہ کوئی پھیلانے والے، یہ آپ اگر ان کے حلیے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں یہ بہت بڑے داعی ہیں۔ ان کا لباس ہمارے سے بھی جو ہے اعلیٰ قسم کا لباس ہوگا، یعنی بالکل لمبا کرتا، سفید لباس اور لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی، کبھی امامہ بھی ہوگا، لیکن وہ جب بات کریں گے کسی نوجوان سے گمراہی کی، گمراہ کرنے کی جب بات کریں گے تو دو نوجوانوں کو ایک ساتھ لے کر کے بات نہیں کریں گے، اکیلے لے کر کے بات کریں گے۔ یہ علامتیں ہیں ان کو جاننے کی۔ اور جب وہ یہ کہیں کہ بھئی شکیل بن حنیف جو ہے یہ آج کے دور کے جو ہے مہدی ہیں، اور اس کو مہدی اپنے آپ کو ثابت کرنا جو ہے نہیں آیا، اور آئے گا بھی کیسے اپنے آپ کو ثابت کرے گا؟ جب لوگوں نے، اسی کے چیلوں نے جب اس سے دلیل مانگنی شروع کر دی تو پھر اس نے بعد میں تھوڑا سا ایک قدم آگے چل کر کے کہنے لگا کہ میں مہدی نہیں، میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 1-2 منٹ کے اندر جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا باپ بھی موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، بلکہ ان کو جو ہے مشابہت دی گئی، ان کو تشبیہ دی گئی دوسرے یہودی سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ آج بھی چوتھے آسمان پر اپنی اسی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب جب جو ہے دجال نکلے گا تو اس وقت اللہ رب العزت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے۔ لیکن بات اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے، اور اس کذاب کا تو باپ بھی موجود ہے، اور وہ بھی اس طرح کا ہے کہ اس مبارک مجلس کے اندر اس کے حلیے کو جو ہے بیان کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہم کو بس آگاہ رہنا ہے، ہم کو جو ہے متوجہ رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے کہ اگر اس طرح کے اختلاف اور انتشار کی بات اگر کوئی کرتا ہے، یا شکیلیت کی بات اگر کوئی کرتا ہے، میرے عزیزو یہ شکیلیت بھی یہ ایک طرح کی قادیانیت کا ایک فتنہ ہے، قادیانیت کا ایک راستہ ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں چوکنا رہیں، اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خود جو ہے کوشش کرتے رہیں۔ یہ علماء کرام ہمارے شہر شولاپور کے، خصوصاً مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو اراکین ہیں، جو تمام ممبران ہیں، ہمارے شہر کے تمام علماء کرام، یہ اس بات کی انتھک کوشش کر رہے ہیں اور بے انتہا اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے شہر شولاپور کے اطراف کے دیہات کے اندر کئی قادیانی پنڈت لوگ مسجدوں کے اندر امامت کر رہے تھے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی پوری محنت جو ہے چل رہی تھی۔ آپ اس طرف عقل کوٹ کی طرف چلے جائیں، یا بارسی کی طرف چلے جائیں، اور کسی اب جو ہے پنڈرپور کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر یہ لوگ مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اور بچوں کو مکتب کے اندر جو ہے پڑھا رہے ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کا نام جو ہے وہ اپنے قادیانی لوگوں کے بتا رہے ہیں۔ اب بچوں کو کیا پتہ ہے؟
دیہات کے لوگوں کو کیا معلوم کہ بھئی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اور پھر جب دیہات کے لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ قادیانی پنڈت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے تو سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کو نماز پڑھا رہا ہے، یہ تنخواہ بھی نہیں لیتا۔ اب آپ اپنا امام لائیں گے اور ہم کو تنخواہ دینا پڑے گا، ہمارے پاس تنخواہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ تقریباً 32 مقامات پر اپنے شہر شولاپور سے اماموں کو بھیج کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے شہر شولاپور کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پورے مہاراشٹر کا مرکز شہر شولاپور کے اندر جو ہے تحفظ ختم نبوت کے نام پر بننے جا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ کل اگر شولاپور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ہمارے شہر شولاپور والوں کا بھی جو ہے حصہ رہے گا اور شہر شولاپور والوں کا بھی نام رہے گا کہ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنے بھرپور جو ہے تعاون سے اس کی جو ہے مدد فرمائی۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ علماء کرام یہ آپ کے پاس آتے ہیں، ممبر بناتے ہیں، تو میرے عزیز ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ بات بار بار جو ہے کہی جاتی ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے خود کھڑے ہو جائیں اور ممبر بنیں، اور ممبر صرف اور صرف آج کے لیے نہیں بلکہ سارے زندگی بھر کے لیے ممبر بن جائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ تحفظ ختم نبوت کا آپ ممبر بنے 1 روپیہ دے کر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس وقت میں 1000 روپیہ نکالے اور دیا اور کہا کہ مجھے ساری زندگی بھر کے لیے اس کا ممبر بنا دو، ساری زندگی بھر کے لیے ممبر بنا دو۔ اور میرے عزیزو اس کام کے اندر تعاون کرنا، اس کام کے لیے تھوڑا سا اپنا وقت دینا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے اس کام کے لیے تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا یا تھوڑا سا تعاون کر دیا تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ضرور اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے عزیز۔ تو ہم اس کے ممبر بنیں، اور اس کے ممبر بننے کا طریقہ یہ ہے کہ 100 روپیہ دے کر کے اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر جو ہے یہاں مولانا کے پاس لکھا دیں یا ہمارے امام صاحب کے پاس لکھوا دیں، اور وہ رقم جو ہے آپ کی جو ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کو پہنچے گی، اور اس کے ذریعے سے جتنے اماموں کو رکھا جا رہا ہے، جتنے مکاتب جو ہے چل رہے ہیں، اسی رقم کے ذریعے سے ان کی تنخواہوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس مجلس کی اختتام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات یا شافع الامراض۔ اے اللہ ہم سب گنہگار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، مولا ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، اللہ باطن میں بہت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں اللہ انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جن کو آپ نے روزی عطا فرمائی ہے اللہ ان کی روزی میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ یقیناً ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، بڑے خطا کار ہیں مولا، بڑے سیاہ کار ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ آپ بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جس مقصد اور ارادے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں
اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دجال کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری یہ مجلس تحفظ ختم نبوت اے اللہ جو کام کر رہی ہے اے اللہ ان کاموں کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کاموں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مجلس کے اندر تعاون فرما رہے ہیں اے اللہ ان سب کے گھروں میں برکت نازل فرما، اے اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں قادیانی لوگ کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہٹا کر کے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اللہ مقرر فرما۔ اے اللہ سچے جانشینوں کو اللہ مقرر فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔